السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ 950 سال تک لمبی مدت میں کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا، قوم نے کس طرح اعراض کیا، کیسی تکلیفیں اللہ کے پیارے پیغمبر کو پہنچائیں، اور قوم نوح نے اپنے منہ سے ہی عذاب الہی کیوں مانگا۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر یا آدم ثانی یعنی انسانوں کا باپ کیوں کہا جاتا ہے، زمین پر وہ پہلا بت کون سا ہے جس کی پوجا اللہ کے سوا کی گئی تھی، آپ جانیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے شرک کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کروں، اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پی کے علم کے سفر کو سبسکرائب کریں اور بیل کی نوٹیفیکیشن آل پہ کلک کر دیں۔ معزز سامعین، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوسرے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے پیغمبر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں سورت کا نام ہی سورت نوح رکھ دیا۔ سورت نوح کا موضوع حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا ہے۔ سورت نوح مکی ہے جو قرآن پاک کے 29ویں پارے 7ویں منزل اور کل 999 حروف پر مشتمل ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے 71ویں نمبر پر ہے۔ واحد سورت نوح ہے جو حروف تہجی کے لفظ الف سے شروع ہوتی ہے اور الف سے ہی ختم ہوتی ہے۔ سورت نوح میں 5 بتوں کا ذکر ہے: یغوث، نصر، ود، سواع اور یعوق۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن مجید میں 42 بار ذکر آیا ہے۔ آج اسی ذکر کی روشنی میں جانیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی تبلیغ کی، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، مگر ایسی جہالت میں گری ہوئی قوم تھی کہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، مگر لمبا عرصہ تبلیغ کے باوجود بھی ایمان نہ لائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، جس میں لڑکے لڑکیاں، ان میں جن کی بڑی عمریں ہوئیں ان میں حابیل، قابیل، صالح اور عبد الرحمن تھے، جن کا پہلا نام عبد الحارث تھا، اور ود تھا جنہیں شیش اور حبۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تمام بھائیوں نے سرداری انہی کو دے رکھی تھی۔ ان کی اولاد یہ چاروں تھے، یعنی سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیماری کے وقت ان کی اولاد ود، یغوث، یعوق، سواع اور نصر تھی۔ ود ان میں سب سے بڑا اور سب سے نیک سلوک کرنے والا تھا۔ ابی حاتم میں ہے کہ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگوں نے یزید بن محلب کا ذکر کیا۔ آپ نے فارغ ہو کر فرمایا، سنو، وہ وہاں قتل کیا گیا جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی پرستش ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک دیندار ولی اللہ مسلمان جسے لوگ بہت چاہتے تھے اور بڑے معتقد تھے، وہ مر گیا۔ یہ لوگ مجاور بن کر اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا اور اسے یاد کرنا شروع کیا، اور بڑے بے چین اور مصیبت زدہ ہو گئے۔ ابلیس لعین نے یہ دیکھ کر انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر ان سے کہا، اس بزرگ کی یادگار کیوں قائم نہیں کر لیتے؟ ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور تم اسے نہ بھولو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ ابلیس نے اس بزرگ کی تصویر بنا کر ان کے پاس کھڑی کر دی، جسے دیکھ کر یہ لوگ اسے یاد کرتے تھے اور اس کی عبادت کے تذکرے کرتے رہتے تھے۔ جب وہ اس میں مشغول ہو گئے تو ابلیس نے کہا، سب کو یہاں آنا پڑتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ میں اس کی بہت سی تصویریں بنا دوں، تم انہیں اپنے اپنے گھروں میں ہی رکھ لو۔ وہ اس پر بھی راضی ہو گئے اور یہ بھی ہو گیا۔ اب تک صرف یہ تصویریں اور یہ بت بطور یادگار کے ہی تھے، مگر ان کی دوسری پشت میں جا کر براہ راست انہی کی عبادت ہونے لگی۔ اصل واقعہ سب فراموش کر گئے اور اپنے باپ دادوں کو بھی ان کی عبادت کرنے والا سمجھ کر خود بھی بت پرستی میں مشغول ہو گئے۔ ان کا نام ود تھا اور یہی وہ سب سے پہلا بت ہے جس کی پوجا اللہ کے سوا کی گئی تھی۔ انہوں نے بہت مخلوق کو گمراہ کیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک عرب و عجم میں اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش شروع ہو گئی، اور چنانچہ خلیل اللہ علیہ السلام اپنی دعا میں عرض کرتے ہیں، میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ یا الہی، انہوں نے اکثر مخلوق کو بے راہ کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بد دعا کرتے ہیں
کہ الہی انہیں گمراہی میں بڑھا دے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کے لیے بد دعا کی تھی کہ پروردگار ان کے مال تباہ کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، انہیں ایمان لانا نصیب نہ ہو جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ دعائے نوح قبول ہوئی اور قوم نوح یہ باسبب اپنی تکذیب کے غرق کر دی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا، اور جس قدر اس جانب سے تبلیغ حق میں جدوجہد ہوئی، اسی قدر قوم کی جانب سے بغض و عناد میں سرگرمی کا اظہار ہوا اور اعزار رسانی اور تکلیف دہی کے تمام وسائل کا استعمال کیا گیا، اور آخر میں زج ہو کر کہنے لگے، اے نوح، اب ہم سے جنگ و جدل نہ کر اور ہمارے اس انکار پر اپنے خدا کا جو عذاب لا سکتا ہے لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر ان کو جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضہ میں نہیں ہے، وہ تو اس کے قبضہ میں ہے جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ بہرحال جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل کوشی اور عناد اور ہٹ دھرمی ان پر واضح ہو گئی اور قرآنی تصریح کے مطابق 950 سال کی بہم دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا تو سخت ملول اور پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے قانون جزائل اعمال کے مطابق سرکشوں اور بھٹکی ہوئی قوم کو سزا کا اعلان کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین قانتین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو خدا کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب حکم رب میں کشتی بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیرو اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا احمقانہ خیال ہے! حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور خدا کی نافرمانی پر کرتے دیکھ کر انہی کے طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کو ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ آخر سفینہ نوح علیہ السلام بن کر تیار ہو گیا۔ اب خدا کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہ ان میں سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا بھی کشتی میں پناہ گیر ہو، اور وہ مختصر جماعت تقریباً 40 نفر بھی جو تجھ پر ایمان لا چکی ہے کشتی میں سوار ہو جائے۔ جب وحی الہی کی تعمیل پوری ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور زمین کے چشموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی، تاکہ تمام منکرین معاندین غرق آب ہو گئے اور خدا تعالیٰ کے قانون جزائل اعمال کے مطابق اپنے کیفر و کردار کو پہنچ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے وقت خدا تعالیٰ سے اپنے بیٹی کی نجات کے متعلق سفارش کی، اور خدا تعالیٰ نے ان کو اس سفارش سے روک دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے خدا کا وعدہ تھا کہ وہ ان کو اہل نجات دے گا، اس لیے حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعا مانگی، جس پر رب العالمین کی جانب سے عتاب ہوا کہ تم کو جس شے کا علم نہ ہو اس کے متعلق اس طرز سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے مغفرت و رحمت طلب کی اور اس کی جانب سے بھی خواہش کے مطابق جواب ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی اس کشتی میں جو اہل نجات کے لیے تیار کی گئی ہے اپنے اہل کو بٹھاؤ، لیکن تمہارا پورا کنبہ نجات یافتہ نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن پر خدا کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے سابقہ کافرانہ عقائد و اعمال کی بنا پر اس بات سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ خدائے برحق پر ایمان لائے اور توحید کی آواز پر لبیک کہے،
اور بیٹے کی محبت میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ نو عمر ہے، شاید کشتی میں مومنین کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے اور کافروں کی مجالس کے اثرات کو محو کر دے۔ خدا تعالیٰ کے ارشاد و اخلاق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے درگاہ الہی میں کنعان کی نجات کی دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر کا یہ قیاس پسند نہ آیا اور ان کو تنبیہ کی گئی کہ جو ہستی خدا کی وحی سے ہر وقت مستفیض ہوتی رہتی ہو، اس کو جذبہ محبت پادری میں اس قدر سرشار نہ ہو جانا چاہیے کہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر خود ہی قیاس آرائی کر کے انجام تک کا فیصلہ کر بیٹھے۔ حالانکہ وعدہ نجات صرف مومنین کے لیے مخصوص ہے اور کنعان کافروں کے ساتھ کافر ہی رہے گا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ وعدہ نجات کا منشا نسل و خاندان نہیں ہے بلکہ ایمان باللہ ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا رخ بدل کر کنعان کو مخاطب کیا اور اپنا منصب دعوت ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ بھی مومن بن کر نجات الہی سے بہرور ہو، مگر اس بدبخت نے جواب دیا، میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو غرقابی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ سن کر فرمایا، آج کوئی خدا کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر خدا کا رحم ہو جائے۔ اس درمیان میں ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ایک ہو گیا۔ جب حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح جودی پر جا کر ٹھہر گیا۔ تو رات میں جودی کو ارارات کے پہاڑوں میں سے بتایا گیا ہے۔ ارارات در حقیقت جزیرہ کا نام ہے، یعنی اس علاقہ کا نام جو فرات اور دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا اور ساکنان کشتی نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ مشہور ہوا۔ اور غالباً اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو اول الرسل کہا گیا۔ تاریخ کا یہ واقعہ اہل عقل و شعور کو فراموش کرنا نہ چاہیے کہ آج سے ہزاروں سال قبل ایک قوم نے خدا کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح علیہ السلام کے رشد و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا، ٹھکرایا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے سرکشوں اور متمردوں کو طوفان بادورانہ میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ جب کبھی اس قسم کا عذاب نبی اور پیغمبر کی بہم نافرمانی کی وجہ سے کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو پیغمبر کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے اور یہ حکم ہو جاتا ہے کہ وہ ماں اپنے پیغمبروں اور جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں عذاب کی اس بستی سے باہر چلا جائے اور ببانگ دبل ہو کر رہ جائے کہ یہ قوم اس کے لائے ہوئے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، ورنہ خدا کے عذاب کو قبول کرے، اور اس طرح مومنین اس عذاب کی زد سے محفوظ رہتے ہیں۔ پس طوفان نوح میں قوم نوح کے مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے اور بچیاں سب ہی طوفان کی ہلاکت خیزی کا شکار ہوئے اور دنیا کفر کا وہ حصہ سب ہی برباد کر دیا گیا۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔